جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں محاضرہ علوم القرآن سے متعلق ایک اوور ویو ہے جس کے اندر کافی مفید معلومات جمع ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ آج میری استاد مغیرہ لقمان سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے کہ اب ہم کیا پڑھیں، تو انہوں نے کچھ ٹاپکس مجھے بتائے ہیں، انشاءاللہ ان ٹاپکس کو ہم کور کریں گے۔ جس طرح کے مناہج مفسرین ایک ٹاپک ہے کہ مختلف مفسرین کے اپنی تفاسیر کے اندر کیا منہج ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کچھ اردو کی معروف تفاسیر جو ہیں ہم ان کے منہج کو دیکھیں گے، کچھ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایسی تفاسیر جن کا ترجمہ بھی کم از کم ہو گیا ہے اور معروف تفاسیر ہیں جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ ان کے جو مناہج ہیں کہ کون سے مفسر جو ہیں وہ تفسیر کے اندر کس منہج کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس محاضرے کو ختم کرنے کے بعد اب آپ میں سے کوئی جو ہے وہ یہ پڑھنا شروع کرے انشاءاللہ دیکھ کر، تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی جہاں پر توضیح کی کوئی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ جی کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی ٹھیک ہے۔ علوم القرآن کا ایک اور اہم میدان مشکلات القرآن یا مشکل قرآن ہے۔ مشکل مشکل القرآن۔ قرآن جی مشکل القرآن کہلاتا ہے۔ مشکل قرآن یا مشکلات القرآن سے مراد وہ مباحث ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بڑی غیر معمولی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں کہ جن کے بارے میں غور و فکر اور احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے ان الجھنوں کو دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس بارے میں کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے پہلے؟ سر جب آپ نے کہا تھا تبھی یہ بک پڑھی تھی، تبھی سنا دیکھا تھا اس کو۔ جی نور ہیرا بتائیں، آپ نے سنا ہے اس بارے میں پہلے؟ نہیں سر۔ ایسے نہ کریں، آپ لوگوں کو میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں کو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ یہ مشکلات میں سے ہے جگہ، کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے۔ جی سر آپ سر ایسے تفسیر کہتے میں ہیں۔ آپ سے ہی سنا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں۔ ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی پوچھ رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ چلیں پڑھیں آگے، دیکھیں ابھی آگے مثال دیں گے شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے مثال میں، اس پڑھیں۔ لیے ان الجھنوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہاں ہاروت ماروت کا ایک واقعہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو وَاتَّبَعُوا، الشَّيَاطِينُ، جی اب جی یاد آیا کسی وَاتَّبَعُوا کو کچھ؟ جی سر یاد کیا یاد آیا؟ ہے سر، اس میں ہم لوگوں نے اس آیت کے دو طرح سے وہ پڑھا تھا نام ہے۔ ہاں اس آیت کے اندر ہم نے کافی لمبی چوڑی بات کی تھی کہ اس آیت کے اندر کتنے زیادہ احتمالات ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ معنی کریں تو اس پر یہ اعتراض ہے، یہ معنی کریں تو یہ اعتراض ہے۔ اس آیت کے اندر ہم نے کافی لمبی بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشکلات قرآنی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں، یہ علوم القرآن میں سے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے، مشکلات قرآن کا۔ چلیے شاباش، پڑھیں آگے۔ یہاں ہاروت ماروت کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ جی اب اگر آدمی ان آیات کو یہ سمجھ کر پڑھے کہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید کیا بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کن کن صورتوں میں ہوتی ہے، جی یہ ساری چیزیں سامنے ہوں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی بھی لغوی غلط فہمی کی وجہ سے اور بعض اوقات اسرائیلیات اور دیگر خرافات کی بھرمار کی وجہ سے بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسرائیلیات سے اگر کیا ایک مراد ہے؟ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ سر جو پرانی وہ قوموں کے حالات ہیں، واقعات ان کے، یہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں مقدمہ فی اصول تفسیر میں بھی ہم نے یہ جی بات جی پڑھی ہے کہ اسرائیلیات وہ ہیں اسرائیلیات، جو کہ جی سر پرانے میں پڑھا لوگوں تھا۔ کی رپورٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بنی اسرائیل کی رپورٹس یا باقی دوسرے لوگوں کی جو جی نقل کی ہوئی ان سے جو چلتی ہوئی آ رہی باتیں۔ چلیں شاباش آگے۔ اور اگر ایک مرتبہ کوئی الجھن پیدا ہو جائے اور اس کو درست تفسیر سے دور نہ کیا جائے تو پھر وہ بڑھتی رہتی ہے اور اس سے مزید الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تفسیر کی بہت سی کتابوں میں ہاروت اور ماروت کے واقعہ میں بہت سارا رتب دیا بہت سا رتب و بس یابس، رتب و یابس، رتب و یابس۔ رتب و یابس کا مطلب جی سر ہوتا اس ہے، کا کیا میننگ ہے؟ جی رت ویسے تو رتب کہتے ہیں گیلے کو اور یابس کہتے ہیں خشک کو، خوش لیکن کو، یہ جی سر۔ لفظ استعمال ہوتا ہے ہر طرح کی صحیح اور غلط، ہر طرح کی چیز اکٹھی کر دی ہے۔ بہت سا رتب و جی یابس بیان ہوا ہے، یعنی کہ صحیح اور غلط بہت، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔
جی سر. جی اور علماء کرام نے اس پر بہت لمبی اور تفصیلی بحثیں کی ہیں. جی یہ خود اپنی جگہ تحقیقہ اور علماء کرام کے مباحث کا ایک مستقل بذات موضوع بن گیا ہے. جی اس لیے اس کو بھی مشکلات قرآن میں شامل کر لیا گیا ہے. اب اس پورے ادب میں جو ادھر ادھر سے آ کر جمع ہوا صحیح راستہ متعین کر کے یہ بتانا کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس طرح کی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی، مشکلات القرآن کا موضوع ہے. جی یہاں یہ ارشاد ربانی انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لہٰذا تم کسی کفر کا ارتکاب نہ کرو، پورے واقعے کو سمجھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جی اس آیت مبارکہ کی تفسیر اس پوری بحث میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے اور نہایت ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے. جی قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وَعَلَى یُطِیقُونَهُ، اور جو لوگ اس کی یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہیں یا طاقت نہیں رکھتے وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے دیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں طاقت رکھنے سے کیا مراد ہے، کس چیز کی طاقت رکھتے ہیں؟ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں طاقت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں. یہ قول بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اس پورے سیاق و سباق میں سے جس میں روزوں کی فرضیت کا دو ٹوک ذکر ہے بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے. کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں. اس قول پر لغوی اور نحوی اعتبار سے کئی شبہات عائد ہوتی ہیں. ان سب اعتراضات سے بچنے کے لیے بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی یعنی کہ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. عطا کا یتیکو باب فال سے ہے، اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا جیسے فل سے افلاس. ہاں اسی جیسے طرح عطا کا یعنی دیکھیں یہ بات اب کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ سورۃ البقرہ کے اندر جہاں پر روزوں کا تذکرہ ہے ادھر یہ آیت آتی ہے. اب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی علماء کرتے ہیں، مطلب اس کے اندر کافی ویسے تو اقوال ہیں، کافی بات ہے اس کے اندر، لیکن اس کا ایک معنی علماء یہ کرتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ لوگ جو طاقت نہ رکھتے ہوں. حالانکہ الفاظ کے اندر تو جو ہے وہ نفی کا لفظ بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عربی زبان کے اندر مختلف ہوتے ہیں، صرف کے ابواب جو ہوتے ہیں مختلف، ان ابواب میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. تو یہ جو باب افعال ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے. سلب ماخذ، سلب ماخذ یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے اندر جو کسی لفظ کا جو ماخذ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے یہ باب افعال. مثلا ہم کہتے ہیں افلاسا، افلاسا یفلسو افلاسن، وہو مفلسن. مفلس آپ کس کو کہتے ہیں؟ مفلس، جو مفلس غریب ہوتا ہے جس کے غریب پاس کو مفلس کہتے ہیں. اور فلوس کسے کہتے ہیں؟ فلوس، یہ پیسے کو کہتے ہیں. فلوس کہتے ہیں پیسوں کو. ٹھیک ہے، تو ہم جب فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، اور جب ہم باب افعال کے اندر اس کو لے کے جاتے ہیں افلاسا، تو معنی ہوتا ہے وہ جس کے پاس فلوس نہیں ہے. کس کو سمجھ آئی؟ بالکل جی 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 سر آ گئی ہے. تو یعنی کہ جب ہم باب افعال میں اس کو لے کر گئے تو اس کا جو ماخذ تھا، اس کے اندر جو پیچھے لفظ پایا جا رہا تھا، اس کے سلب کا معنی آ گیا کہ چونکہ فلوس پیسوں کو کہتے ہیں تو افلاسا کا مطلب ہے وہ شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ الذین یطیقونہ، اطاق یطیقو جو ہے یہ بھی باب افعال ہے. تو یطیقونہ کا معنی ہے جس کے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اس بات. جی سمجھ کچھ آئے گی سر. سر جی چلیں شاباش آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مثلا جی جی بتائیے بتائیے، بولیں ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں. سر یہ نہیں سمجھ آیا. نہیں سمجھے؟ جی کسی اور کو سمجھ آیا ہے؟ کسی اور کو ہے اشکال اس میں؟ عرفان، قیوم بھائی، باقی بہنیں، ولید بھائی. جی شیخ نہیں سمجھ آیا. ہاں تو آپ بولے کیوں نہیں پہلے پھر؟ میں اس لیے نہیں بولا کہ ویسے خاموش رہ گیا. اچھا چلیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں یا جو لوگ فدیے کی طاقت رکھتے ہوں
ان کے ذمہ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پیچھے جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو روزے کی وہ فدیہ عطا کرے، یا پھر جو فدیے کی طاقت رکھتا ہو وہ فدیہ دے دے۔ تو مطلب یہ کیا بات ہے، یعنی کہ کیا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے؟ جو بھی فدیہ کے جس کے پاس پیسے موجود ہوں وہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو اس کے لیے درست ہے؟ بتائیں حماد بھائی۔ جی نہیں سر، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر معنی یہ ہے کہ پھر اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کے معنی کو جاننے کے لیے علماء نے یہ کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو وہ فدیہ دے دے، بلکہ اس کا معنی ہے جو طاقت نہ رکھتا ہو وہ فدیہ دے دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نفی کا معنی کیسے کیا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، آپ نے یہ معنی کیسے کیا کہ جو طاقت نہ رکھتا ہو؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ یطیقونہ جو ہے یہ باب افعال ہے، باب افعال، اکرم یکرم اکراما، افعل یفعل افعالا، ٹھیک ہے، اطاق یطیق اطاقتا، تو یہ باب افعال ہے۔ اور باب افعال کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سلب ماخذ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو ماخذ ہے نا، ماخذ یعنی کہ جس طرح افلاسا یفلسو سے ماخذ ہے فلوس، اور اطاقا یطیقو میں ماخذ ہے طاقت، تو باب افعال سے جب وہ لفظ آئے تو اس کے اندر سے وہ جو ماخذ ہوتا ہے اس کی نفی مراد ہوتی۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں کے ذمے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے فدیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ جی سر۔ جی واضح ہوا یا نہیں؟ بتائیں، ابھی کوئی سوال ہے تو بتائیں، انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ جی جیسے اس میں جو باب فعال ہے اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلا جیسے فالاسا سے افلاس، اسی طرح عطاقہ یعنی طاقت نہ ہونا۔ اس جی پر مختلف حضرات نے بہت سی بحثیں پیش کی اور ایک نقطہ نظر تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جو بھی ہم نے اس آیت موضوع پڑھی پر تھی بھی نا، ترجمے کے اندر جو ہم نے آیت پڑھی تھی اللہ نور السماوات والارض والی جو آیت، ٹھیک جی ہے، وہاں وہاں پہ پر بھی بھی آپ میں نے نے آپ بتایا لوگوں کو کہا تھا کہ یہ جی 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 بالکل مشکلات میں سے ہے، تو اسی لیے ذرا توجہ کر لیں۔ تو یہ جہاں پر ایسی کوئی جگہ آتی ہے تو میں ترجمہ پڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ مشکل سے مراد جو ہے نا وہ عام مشکل والا ہے کہ بس یہاں پر تھوڑا سا مشکل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر واقعتاً علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقام مشکل ہے، اور اس کو سمجھنا جو ہے اس کے لیے کچھ توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے۔ چلیں شاباش پڑھیں۔ اس سر موضوع اسی پر بھی طرح وہ علماء جو قرآن جی حماد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کو سر اسی طرح ہم نے جو آیت پڑھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اس طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کو بلانا ہے، پھر اس جی کا ایک ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، جی جی، تو اس کو بھی مشکلات قرآن کہا جا سکتا ہے؟ اس کے نہیں نہیں، تین یہ ترجمے آپ مشکلات نے میں سے بتائے۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل صاف اس کا معنی ہے نا۔ ایک اس کے اندر یہ ہے کہ 2-3 توجیحات بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک توجیح جو ہے وہ مطلب اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی 2 معنی جو ہے ان کی گنجائش موجود ہے، تو بعض لوگ ایک معنی کرتے ہیں، بعض لوگ دوسرا معنی کرتے ہیں۔ مشکل آیت وہ ہوتی ہے کہ جس کو سمجھنے میں، جس کی درست توجیح بیان کرنے میں جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے مشکل۔ جس طرح ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، جس طرح وہ سورہ کہاں پر تھی، وہ جو وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، جدھر میں نے آپ کو بتایا تھا قصہ غرانیق کا، ٹھیک ہے، کہ وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے جو ہے وہ ایسے کلمات ادا کیے اور کفار نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا۔ تو یہ اس طرح کی آیات یا اس طرح کی اور بھی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ہیں جن کو مشکلات قرآن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے شیخ میرے دادا استاد سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، یہ پشاور میں ہوتے تھے، اور وہ مشکلات قرآنی پر الگ سے دورہ ایک کروایا کرتے تھے۔
یعنی کہ وہ ایک تقریباً 1 مہینے کا دورہ ہوتا تھا، اس میں صرف جو ہے وہ صرف یہی والی مشکلات والے جو حصے ہیں یہی وہ پڑھاتے تھے، اور بڑی دور دور سے علماء آ کر اس میں شرکت کرتے تھے. تو وہ یعنی کہ ایک تو ان کا عمومی دورہ ہوتا تھا، دورہ تفسیر، وہ الگ ہوتا تھا، لیکن یہ مشکلات قرآنی کا دورہ وہ الگ سے کرواتے تھے. ان میں وہ قرآن مجید کے صرف ایسے مقامات جو ہے وہ پڑھاتے تھے جو ایسے مشکل مقامات. تو بہرحال علماء نے اس موضوع پر لکھا بھی ہے، اور تفاسیر کے اندر بھی عمومی طور پر ایسے مقامات پہ علماء جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے وہ اس میں توجہ کی ضرورت ہے. جی چلیں شاباش پڑھیں. اس موضوع پر بھی علماء قرآن نے الگ الگ بڑی بلند پایا کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی ہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دنیائے اسلام گزشتہ 300 سال میں مولوی انور کشمیری کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. بڑے لوگ تھے. ایک اور اہم چیز جس کا میں نے پہلے سسٹری طور پر ذکر کیا تھا وہ اقسام القرآن ہے، یعنی قرآن اقسام مجید کی القرآن. قسمیں. جی قرآن مجید میں قسمیں، اقسام القرآن جی، یعنی قرآن مجید کی قسمیں. قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اس کا ایک عام سا اور سادہ سا اور فوری جواب تو یہ ہے کہ یہ عرب میں رواج تھا. چونکہ قرآن مجید عرب کے مانوس اسلوب کے مطابق ہے اور عرب کی ٹکسالی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربوں میں جو انداز بیان رائج تھا اسی کو قرآن مجید نے اختیار کیا. اسی وجہ سے قرآن مجید میں قسمیں بھی آئی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک سنجیدہ طالب علم کے لیے جواب کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل علم نے اس موضوع کو خصوصی غور و فکر اور مطالعہ کا موضوع بنایا. جی. اب یہ دیکھیں، انہوں میں نے آپ کو جب ایک قرآن کتاب مجید کی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے التبیان فی ایمان القرآن. یہ دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہے، التبیان فی ایمان القرآن. اور یہ جو کتاب ہے یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ صرف کس موضوع پر ہے؟ یہ اقسام القرآن کے موضوع پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ التبیان فی ایمان القرآن. ایمان کہتے ہیں قسموں کو، یمین کہتے ہیں نا قسم کو، یمین اس کی جمع ہے ایمان. تو اس طرح علماء نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ بتا رہے ہیں. تو یہ اس پر ایک کتاب جو ہے یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی بھی ہے، جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے. جی پڑھیں شاباش. انہوں نے جب قرآن مجید کی قسموں پر غور کیا اور اس کے مندرجات کا جائزہ لیا تو کئی نئی چیزیں سامنے آئیں. جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنی ذات و صفات کی قسمیں کھائیں. سر اس کو روٹیٹ کر دیں. جی کر دیے. سامنے آئی جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنی ذات و صفات کی قسمیں کھائی ہیں وہاں تو کسی سوال کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مستحق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہاں قسم سے کیا مراد ہے؟ مثلاً چاند اور سورج کی قسم کھائی گئی ہے. ایسی قسموں میں ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے، اور اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں. غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جگہ تو ان مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا ایک خاص نمونہ ہے. مثلاً والسماء وما بناہا، جی آسمان اللہ کی مخلوقات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خلاقی کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے. جی بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قسم کھائی ہے. مثلاً طور سینا کی قسم ہے. طور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. طور سینا سے گویا نبوت کا ایک خاص رشتہ بنتا ہے. جی طور کی قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرو اس واقعہ کو جب طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، اور یاد کرو اس کیفیت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا الٹا اور بول ان کو دیا آپ نے. رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا. الٹا بول دیا. حضرت موسیٰ جب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جی اور ان کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا. جی گویا یہاں قسم کھانے سے مراد اس واقعہ کی یاد دلانا مقصود ہے، اور یہ جتانا مقصود ہے کہ جب اس واقعہ کو یاد کرو گے تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے. جی بعض جگہ ایسا ہے کہ جن قسموں کی قسم کھائی گئی وہاں ان کی اہمیت بتانا مقصود ہے. مثلاً قیامت کی قسم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور نہیں بلکہ میں قسم کھاتا ہوں انسان کے نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے ہاں جی اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. جی گویا انسان کے اندر اگر نفس لوامہ موجود ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے،
اور اسی طرح روزے قیامت کے حساب کتاب کی اہمیت ہے. قیامت کی اہمیت یاد ہو تو انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور جی پیدا حماد کرنے کے بھائی، لیے جی رسول حماد بھائی پوچھیں. سر یہ جو جب قسم کھائی جاتی ہے جی تو قسم اس لیے کھائی جائے گی کہ سامنے والے پر کو اس شخصیت پر پورا اعتماد نہیں ہوتا، اور وہ شخصیت جو ہے وہ کسی چیز کی قسم، ایسی چیز کی قسم کھاتی ہیں جو سامنے والے کے لیے بہت بڑا معجزہ یا بہت بڑی ایسی بڑی چیز ہوتی ہے جس پر وہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں، جی 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 کریں، بات مکمل کریں جی ابھی. جی سر. آپ کریں، سوال جی مکمل کریں. جی جی تو جیسے اب کیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی یہ قسم کھائی جا سکتی ہے ہوگی کہ چونکہ مشرکین کو تو اللہ پر اعتماد نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ذات خود جن کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے وہ تو ان کے سامنے تھی، اور وہ ایسی چیزیں تھیں جن سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی قسمیں کھائیں گے. دیکھیں، اللہ رب العزت کا جو قسم کھانا ہے، اللہ رب العزت جو قسمیں ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے مقاصد اور ہیں، اور جب مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہم قسمیں کھاتے ہیں تو اس کے مقاصد اور ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ابھی اوپر جو ہے وہ کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں، مصنف یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر بعض دفعہ اس چیز کی عظمت کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ کسی چیز کی فضیلت کی طرف جو اشارہ جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو مختلف طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے قسموں کو ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہمیشہ کہ مخاطب کو جو ہے وہ یقین دلانا مقصود ہے. دیکھیں، اگر کوئی شخص اللہ رب العزت پر اس کو اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کو کس چیز کے اوپر جو ہے وہ قسم کھانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ قسم کھانے سے تو مطلب بات تو اللہ رب العزت کی ہے، اگر اسے اللہ رب العزت پر یقین نہیں ہے تو وہ جس کی بھی قسم ذکر کر لیں وہ تو اللہ سے کم تر ہی ہے نا. تو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے قسم کھانا اس کے اسباب اور ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب قسمیں ذکر کرتا ہے تو اس کے اسباب اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو سوال ہے آپ کا یا اس سے ملتے جلتے دوسرے سوالات، ان سوالات کو ڈسکس کہاں پر کیا جائے گا؟ یہ ذکر ہوں گے اقسام القرآن، جو کہ علوم القرآن کی ایک سب جو ہے وہ برانچ ہے، اس کے اندر یہ سارے سوالات اور اس طرح کی ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو یہ کتاب دکھائی، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے یہ. چلیں، شاباش. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اسلوب میں شدت پیدا کرنے کے لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کا استعمال فرمایا کرتے تھے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے تو پیش نہیں آ سکتی تھی کہ ہاں، لوگ دیکھیں نعوذ حماد باللہ بھائی ذرا غور آپ کریں کو جھوٹا سمجھ رہے ہوں. کہ بعض دفعہ مقصد صرف اپنی کلام میں تاکید اور زور پیدا کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو کوئی شک کرتا ہی نہیں تھا، وہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آلریڈی آپ کو سچا مانتے تھے، اس کے باوجود آپ قسم کھاتے تھے. تو کیا یہ اس لیے ہے کہ مخاطب جو ہے وہ آپ کا یقین نہیں کر رہا؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی حماد بھائی؟ جی جی سر. جی جی چلیں، شاباش، پڑھیں آگے. جی یا سچا قرار دینے میں تعامل کر رہے ہوں، جہاں چلیں، اب دشمن کسی بھی اور کو سچا موقع سمجھتے دیں، ہوں. کسی اور کو جی موقع دیں. سر. جی، کون پڑھے گا؟ جی، کوئی والنٹیرلی پڑھ لے، نہیں تو پھر عرفان شیخ کو. میں جی میں پڑھ شاباش. لیتا ہوں. جی شاباش. آج کمبل میں تو نہیں ہے آج جہاں آپ؟ شیخ میں روزانہ کمبل پاؤں پہ رکھتا ہوں، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، شاباش، پڑھیں، کوئی بات پڑھیں. جی شیخ. جہاں دشمن بھی سچا سمجھتے ہوں، جہاں قتل کے لیے باہر جمع ہونے والے بھی اپنی امانتیں اندر رکھواتے ہوں، وہاں کوئی جھوٹا کیوں سمجھے گا؟ لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم کھانے کا خاص انداز تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر ان الفاظ میں قسم کھایا کرتے تھے: وزی نفسی والذی محمد بیادی. والذی
والذی سوری نفس ٹھیک ہے، محمد بیدہ. ٹھیک ہے شیخ، یہ آیت کا ہے یا یہ نہیں، حدیث کے والے سے؟ واللہ یہ قسم کے الفاظ ہیں. والذی، اس ذات کی قسم کہ نفس محمد، محمد کی جان بیدی ہی، جس ذات کے ہاتھ میں ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ قسم ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ انداز محض زور بیان پیدا فرمانے کے لیے اختیار فرماتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. اسی طرح قرآن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے خاص قسم کا مضمون بیان ہوا ہے. کفار مکہ قسم پر اعتراض کیا کرتے تھے، یہی اعتراض بعد میں مستشرقین نے بھی کیا اور آج کل کے مغربی مفکرین بھی کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس اعتراض کا مستشرقین جواب کون ہوتے ہیں؟ مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ یا جماعہ، جی مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سر جو حدیث کے نہیں اوپر پتہ. اعتراض کرتے ہیں. نہیں، یہ درست تعریف نہیں ہے ان کی. چلیں اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے مستشرقین. انہیں انگریزی میں کہتے ہیں اورینٹلسٹ. اورینٹلسٹ، ٹھیک ہے؟ تو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ، پھر میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے. چلیں شاباش، آگے پڑھیں. اور آج کل کے مغربی مفکرین بھی کرتے ہیں. جی قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ اپنی بات منوانے کی خاطر قسم کھاتا ہے، تو جی اللہ تعالیٰ کو آخر قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک اعتراض جو آج کل کے مستشرقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی عظمت کا تصور اس کے دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی بتوں کی قسم کھاتا ہے، اور کوئی خدا کی اور کوئی رسول کی قسم کھاتا ہے. غرض کہ جس کی بھی قسم کھائیں اس کی عظمت کا احساس پہلے سے قسم کھانے والے کے دل میں ہوتا ہے. جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ بات اس کی ذات پاک کے شایان شان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جو قرآن مجید کو آسمانی کتاب نہیں مانتے. نہ کفار مکہ مانتے تھے اور نہ آج کے مستشرقین مانتے ہیں. لیکن یہ اسباب جو قسم کے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ قرآن مجید میں قسمیں کیوں بیان ہوئی ہیں. پھر مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ منکر کے لیے قسم بیکار ہے اور مومن کے لیے غیر ضروری. مسلمان کے لیے قسم کھانا ضروری نہیں اور منکر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ لیکن یہ آئیے آپ کو سارے اس اعتراض کی؟ اعتراضات اس اعتراض کی سمجھ آئیے کہ ایک بندہ ہے جو جی مانتا سر. نہیں ہے، منکر ہے، اس کے لیے قسم کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور جو آلریڈی ایمان رکھتا ہے اس کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اعتراض ہے. چلیں شاباش، پڑھیں آگے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے اعتراضات اسی وقت وارد ہوتے ہیں جب یہ فرض کر لیا جائے کہ قسم صرف وہاں کھائی جائے گی جہاں بات کو قسم کے بغیر مشکوک مانا جا رہا ہو، جبکہ بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھے بغیر بھی زور دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض اوقات جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض اوقات بطور گواہ کے اور بطور ثبوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. والعصر، زمانے کی قسم یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی عمر کو زمانہ کہتے ہیں. میری اور آپ کی پیدائش سے لے کے مرنے تک جو وقت ہے وہ میرے لیے زمانہ ہے اور وہ مسلسل گھٹ رہا ہے. تو واقعہ یہ ہے انسان گھاٹے میں ہے. میری اور آپ کی جو سب سے قیمتی چیز، شیخ نیچے کی طرف منہ کریں، قیمتی چیز ہے یعنی زندگی، وہ مسلسل گھٹ رہی ہے. لہذا انسان مسلسل خسارے میں ہے سوائے اس انسان کے جو نیک عمل کرے. اس کے خسارے کو اللہ تعالی جی آواز کٹ گئی ہے. دیا ہوتا ہے. جی جی پڑھیں، جی شاباش آواز پڑھیں. آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، پڑھیں پڑھیں پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس حوالہ کا انداز قسم کا ہوتا ہے. مثلا والتین والزیتون، یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: تور کی، انجیر کی، زیتون کی اور اس امن والے شہر کی. اب تور سینین اور بلد الامین کا اشارہ تو معلوم ہوا ہے
ایک جگہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور دوسری جگہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ زیتون سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ زیتون سب سے پہلے فلسطین اور شام میں پیدا ہوا، پھر شام و فلسطین ہی سے ہر جگہ گیا، اور آج بھی شام و فلسطین میں دنیا کا بہترین زیتون پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ انجیر سے بھی کوئی ایسا علاقہ مراد ہوگا جہاں کسی پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ اہل جی علم نے انجیر کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے کہ یہاں انجیر سے کیا مراد ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے کسی ایسے پیغمبر کی سرزمین مراد ہے جہاں انجیر بہت پیدا ہوتے ہوں گے۔ کسی نے کچھ اور مراد لیا اور کسی نے کچھ اور، لیکن اس بات پر اہل تفسیر عام طور پر متفق ہیں کہ اس سے کسی خاص پیغمبر کے تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ جی اب دیکھیں یہ علوم القرآن کے حوالے سے مختلف طرح کی چیزوں کا وہ تعارف کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے اب انہوں نے ایک بتایا مشکلات قرآن ہوتا ہے، ایک ہے اقسام القرآن ہے، اس کے اوپر الگ سے لکھا جاتا ہے، مشکلات القرآن پہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ اس حوالے سے نا یہ مضمون بڑا اچھا ہے، بلکہ مجموعی طور پر یہ پوری کتاب بھی بڑی زبردست ہے کہ اس نے قرآن مجید کے جو قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے مختلف جو ہیں علوم ہیں اس کے اوپر بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ اب اللہ کرے کہ آپ میں سے کسی کو دل میں شوق پیدا ہو جائے اور وہ یہ کتاب جو ہے وہ پوری پڑھنے کی کوشش کرے۔ آسان کتاب ہے، کوئی بہت مشکل کتاب نہیں ہے، بڑی ہی معلومات سے بھرپور اور دلچسپ کتاب ہے۔ چلیں اب کوئی اور پڑھے آگے سے، کون پڑھے گا؟ جی یا جماع سر میں پڑھوں سر؟ جی حماد بھائی پڑھیں، شاباش۔ بسم اللہ۔ علوم القرآن میں ایک اور چیز علم قرات ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھے جانے کا انداز، اس کے قواعد، اور ان قواعد کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد جب بڑے بڑے قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ہر قبیلے کا لہجہ الگ الگ ہوا کرتا تھا۔ مختلف قبائل میں مختلف لہجے مروج تھے۔ ہاں جی، ایک قبیلہ آئین کو ہا پڑھتا تھا۔ اب اس امر کا قوی امکان تھا کہ وہ حتی ہین کو حین، اتا آئین پڑھ لیں۔ جی اس طرح حتی ہین کو اتا آئین پڑھ لیں۔ اس طرح بعض قبائل تھے وہ کاف کو کوش بولتے تھے، شین، قاف کو بعض شین بولتے تھے۔ الف لام کو کاف کو شین بولتے تھے، اور بعض الف لام کو ال کو ام بولتے تھے۔ جی اس لیے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے لہجے میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس لیے کیا کہ قبائل کے درمیان کوئی فوری اختلاف یا تعصب پیدا نہ ہونے پائے۔ پھر جیسے جیسے لوگ قریش یا حجاز کے لہجے سے مانوس ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے حجاز کے لہجے کو سیکھ کر اس میں قرآن پڑھتے جائیں گے۔ یہ کیفیت حضرت عثمان غزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہی اور پھر اس کی ممانت ہو گئی، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن پاک سرکاری انتظام میں لکھا گیا تو قریش اور حجاز کے لہجے کے مطابق لکھا گیا، اور جہاں تک ایک حرف کو دوسرا حرف پڑھنے کا امکان تھا وہ امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ یہ وقتی سہولت اور عارضی ضرورت اب ختم ہو چکی ہے، لیکن اس قبائلی فرق کے علاوہ کسی بھی لفظ کو بولنے میں اہل زبان میں مختلف علاقوں یا مختلف قبیلوں کے لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہی لفظ کو زبر سے بولتا ہے اور کوئی زیر سے بولتا ہے۔ ایک ہی علاقے کی زبان ایک ہی علاقے کی زبان ہوتی ہے، اس کو لکھا بھی ایک ہی طریقے طرح جاتا ہے، مفہوم بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زیر زبر کا اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قریشی لہجہ حجازی زبان کی حدود کے اندر اس زیر و زبر کے اختلاف کے بعد بھی اجازت رہی اور آج بھی اجازت ہے۔ اس لیے یہ تنوع رسم عثمانی کے مطابق ہے۔ اس میں جس حد تک کی اجازت ہے اس حد تک اختلاف قرات بھی اجازت ہے، اس لیے یہ رسم عثمانی کے مطابق ہے۔ اس کے مطابق مختلف قراتیں رائج ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، انہوں نے دوسروں کو پڑھ کے سنایا، ان سے تابعین کو پہنچا اور پھر تبع تابعین تک، اور ان سے قرات کے ائمہ تک، اور ان سے آج تک
تواتر سے ہمارے دور تک چلا آ رہا ہے. جی تو آپ اس لوگوں نے باب میں کبھی حضرت سنی ہے، عثمان یہ ہمارے یہاں پر جو رائج ہے اس کو کہتے ہیں قراءت حفص، قراءت حفص. تو اس کے علاوہ، حفص کی قراءت کے علاوہ کوئی قراءت سنی ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ جی سر. جی سر وہ جی سر. جی حماد بھائی کہاں سنی ہے؟ ایک سر قاری ہے نورین، ان جی کا جی انداز تھوڑا مختلف لگتا ہے مجھے. ہاں وہ اصل میں وہ ہے نا افریقہ کے سوڈانی کسی ہے. علاقے کے، سوڈان کے، یا وہ تو ان کے ہاں جو قراءت رائج ہے وہ یہ نہیں ہے، ہمارے والی نہیں ہے. جی آپ نے کہاں سنا ہے لائبہ؟ شیخ وہ تو آئی سر تھنک حادثے میں میرے جی خیال سے شہید فوت بھی ہو ہو گئے گئے ہیں، ہیں. جی فوت ہو گئے ہیں، جی فوت ہو گئے. جی جی لائبہ بتائیں. جی. سر ویڈیوز میں ہی دیکھی ہوئی ہے. اچھا ویڈیوز میں. جی اور کوئی؟ جی نور ہجرا آپ بھی کچھ بتا رہی تھی سر میرا میں خیال. نے بھی سنی ہوئی ہے انس بھائی اور حمزہ بھائی وغیرہ سے. اچھا صحیح ہے. جی اور کوئی؟ جی سر، میں نے جن ٹیچر سے تجوید کورس کی ہے انہوں نے یہ قرات سکھائی ہے. صحیح ہے صحیح ہے، چلیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اصل میں یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعض دفعہ نا بندے کو، بعض دفعہ خاص طور پہ یہ ہمارے ہاں چونکہ عموماً علم القراءت اتنی رائج بھی نہیں ہے، لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا یہ شاید بندہ غلط پڑھ رہا ہے یا کیا ہے. تو میں جب پڑھتا تھا تو لاہور میں ایک ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ، جہاں پر یہ شیخ انس اور حمزہ مدنی صاحب وغیرہ یہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو نماز پڑھاتے تھے، قرات کرتے تھے جو نمازوں میں، اگر آپ تفاسیر کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اکثر جگہوں پہ مفسرین جو ہوتے ہیں وہ تفسیر کے اس اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مختلف قراءتوں کی وجہ سے معنی کے اندر اگر کوئی فرق پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے، تفاسیر کے اندر ایسے ہوتا ہے. چلیں جی آگے پڑھیں شاباش. اس بات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اہتمام میں 7 یا 11 سرکاری نسخے تیار کروائے. تو ہر نسخہ کے ساتھ انہوں نے ایک مستند قاری بھیجا کہ وہ جا کر لوگوں کو یہ نسخہ پڑھائے. مدینہ منورہ میں جہاں اصل نسخہ رکھا گیا تھا وہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کام کے لیے موجود تھے کہ جو شخص بھی ان سے قرآن پاک پڑھنا چاہے اس کو شیخ اوپر کیجیے گا، اس کو پڑھا دیں اور اس کی قرآت اور رسم کی مزید وضاحت کر دیں. اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا جس سے 7 مختلف قراتیں رائج ہوئیں. ان قراتوں پر لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی. آج بھی یہ قراتیں دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. آخری چیز رسم عثمانی ہے، یعنی وہ اسلوب تحریر جس کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو لکھا. اس میں کہیں کہیں عربی زبان کے موجودہ رسم الخط اور قرآن مجید کے رسم الخط میں فرق ہے. مثلا کتاب کا لفظ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر الف کے بغیر لکھا گیا ہے، صرف کا تا با لکھا گیا ہے، اور تا کے اوپر کھڑی زبر ہے. یا ایوہا، الف یا ایوہا. یا ایوہا کا لفظ یا ایوہا کا لفظ کا جہاں لفظ ہے تو یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. ایوہا کا الف اس کے ساتھ مل گیا ہے. جب ہم عربی میں لکھیں گے تو یا الف اور دوسرا الف ساتھ لکھیں گے، لیکن قرآن مجید میں ایک ہی الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. بعض جگہ ایک حرف قرآن مجید کا رسم الخط میں بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا جہاں واو جمع آیا ہے وہاں واو کے بعد الف کا اضافہ ہے، جیسے جیسے ملاقو ربہم. ملاقو ربیہم، ہم، جہاں واو کے ساتھ الف بنایا ہوا ہے. اس طرح آمنو کے بعد الف ہے. یہ اسلوب حضرت زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا اور قرآن مجید کی کتابت میں اس کی پیروی ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ انہوں نے دوسرا حرف لکھ دیا ہے. صلات صاد لام اور دال سے ہے اور لام پر کھڑی زبر ہے. باؤ زکوٰۃ بھی اسی باؤ. طرح ہے، جی دال نہیں باؤ. صلات صاد لام اور باؤ سے ہے. واو سے ہے جی اور لام پر کھڑی زبر ہے. زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے. بعض جگہ ایک حرف زائد لکھا ہوا ہے. مثلا الائی کا اس پر پیش کافی ہے لیکن اس میں حمزہ ہے اور پھر جی واو ہے اور اس جی کے بعد لام ہے.
بعض جگہ 2 حرف ہونے چاہیے تھے لیکن وہاں ایک ہی حرف پہ اکتفا کیا گیا ہے. جی یہ ہے رسم عثمانی جی جس کے بارے میں مسلمان علماء کا تقریباً 99% اتفاق ہے ہوں کہ اس کی پیروی لازمی ہے، اس کی خلاف ورزی جائز ہی نہیں. ہوں قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی کتابت ہوئی ہے یا لکھا گیا ہے اس کی پابندی کو ضروری سمجھا گیا ہے ہوں اور اس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھا گیا. جی اگرچہ بہت تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رسم عثمانی کی پیروی شرعن لازمی نہیں، اس کی خلاف ورزی بھی کی جا سکتی ہے اور ہوں جہاں ناگزیر ہو رسم عثمانی سے انحراف کیا جا سکتا ہے. جی لیکن اس نقطہ نظر کو اکثر و بیشتر اتفاق رائے سے حاصل نہیں، اتفاق رائے حاصل نہیں. جی رسم عثمانی سے آج بھی آج جہاں بھی جہاں جی جہاں جی جی آج بھی شاباش. جہاں جہاں قرآن مجید کی طباعت کا ہوں سرکاری انتظام ہے، مثال کے طور پہ مصر، سعودی عرب اور پاکستان، وہاں آج بھی قانونی طور پہ یہ لازم ہے کہ قرآن مجید کو رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے. جی اگر کوئی ایسا نہ کرے تو حکومت قرآن مجید کے ایسے تمام نسخے کو ضبط کر سکتی ہے جی جو رسم عثمانی کے مطابق نہ ہو اور اس تابع کو سزا دے سکتی ہے. ہاں اور جی یہ قانون آج سے نہیں بلکہ طویل عرصہ سے چلا آ رہا ہے. جی بہتر بھی یہی ہے کہ رسم عثمانی کی پابندی کی جائے تاکہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور قرآن مجید کا ہر طالب علم قرآن مجید کو اسی رسم الخط میں پڑھے جس رسم الخط میں صحابہ کرام نے اس کو تحریر کیا اور کرایا. جی شیخ جی یہ تو ختم ہو گیا. بہرحال یہ کیسا لگا سب لوگوں کو بتائیں، کیسا آپ کو کچھ پیدا ہوا اس صبح کو پڑھنے سے یا نہیں؟ جی فردن فردن بتائیں سارے لوگ. جی جی سر بہت زبردست لگا. ہاں زبردست لگا. ٹھیک ہے میں آپ ویسے لوگوں سر کو یہ تو زیادہ تر مشکلات قرآن ہی نظر آتی ہیں. نہیں، اصل میں پچھلے والا درس آپ نے سنا تھا پچھلے جمعرات کو؟ نہیں سر میں پچھلے جمعرات میں یہ سن جی سکتا. یہ ہم نے جو یہ خطبہ ہے یہ پچھلے جمعرات کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو آج تو اس کا آخری حصہ تھا، اسی لیے آپ کو ایسے لگا جیسے اس میں صرف مشکلات قرآنی کی بات ہی ہے، ورنہ یہ مکمل جو ہے اس کے اندر اور مباحث بھی موجود ہیں. اچھا جی، اب اس کے اندر ایک تھا کہ مفسرین قرآن کے تفسیری مناہج، یہ ہے خطبہ ہفتم. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم پڑھ لیں گے. مفسرین قرآن کے تفسیری مناہج، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے.